السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں آپ سب؟ خیریت ہے؟ سنائیں کیا حال احوال ہیں دوستو؟ بس میں نے ایک شادی میں گیا تو وہاں کا میں نے جو کلچر سمجھیں یا جو کچھ سمجھیں یا بھی نیا کلچر سمجھیں وہ آپ لوگوں کی مرضی ہے، لیکن جو ٹرینڈ چل رہا ہے یار، یہ میں نے دیکھا تو مجھے شاید حیرانی بھی ہوئی، لیکن حیران کیوں ہوا؟ پھر میں نے سوچا کہ یہ ہو سکتا ہے اس طرح ہوگا۔ یار میں ایک شادی میں گیا، مجھے ایک شادی کی دعوت تھی، وہاں پہ جب میں پہنچا تو میں نے ایک انوکھا منظر دیکھا۔ شاید آپ لوگوں نے بھی پہلے میرے سے دیکھا ہوگا، لیکن جو میں نے دیکھا تو مجھے مطلب کہ خوشی بھی ہوئی، اتنی خوشی ہوئی کہ میں کیا نہیں بتا سکتا ہوں آپ کو۔ لیکن جب دیکھا تو میں نے بولا یار دیکھو کیا کرو گے، چلو میں آگے آپ کو بتاتا ہوں اس بارے میں۔ میں ایک شادی پہ گیا تو دولہا جو تھا وہ میرا دوست تھا، اس نے مجھے کارڈ بھیجا، یہ جھنگ کا واقعہ ہے۔ جب میں وہاں پہنچا دوستو تو جو لوگ تھے نا، اس کو مطلب کہ جب شادی ہوئی تو جب دولہے کو نئے کپڑے پہنائے گئے، جب نئے کپڑے پہنائے گئے تو میں نے دیکھا لوگوں نے اس کو گلے میں ہار پہناتے ہیں، مبارک بھی دیتے ہیں اور گلے میں ہار پہناتے ہیں۔ تو جب ہار پہنایا تو ایک بندہ نہیں تھا، کافی لوگ تھے، 8 سے 10 سے بھی زیادہ لوگ تھے۔ جب میں نے ایک ویڈیو بھی ادھر بنا لی، لیکن جب پہلے بندے نے ہار پہنایا، ہار بھی اس کی اپنی حیثیت کے مطابق تھا، لیکن جب اس نے پہنایا تو خان کی تصویر لگی ہوئی تھی بیچ میں، مجھے حیرت بھی ہوئی۔ میں نے بولا دیکھو کتنی محبت ہے لوگوں کو، کتنی مطلب کہ دل سے لوگ محبت کرتے ہیں خان سے۔ اس کے اوپر میں نے اور دیکھا، دوسرا بندہ دیکھا، اس کی بھی مطلب کہ جو اس نے اس کو سہرا پہنایا، ہار پہنایا، اس پہ بالکل اس طرح کی خوبصورت پکچر خان صاحب کی تھی کہ میں آپ کو کچھ بتا نہیں سکتا ہوں، یقین کریں میرا۔ لیکن اس کے بعد چلو وہ تو میں نے دیکھ لی، شادی بھی گزار لی، لیکن جب میرا تو دوست تھا، میں ایک دن رک گیا، اس کی شادی کی رات بھی ختم ہو گئی، تو دوسرے دن جب مجھے چھوڑنے کے لیے میں نے اس سے پوچھا یار یہ کیا تھا؟ اس نے بولا یار جنگ کے لوگ مطلب کہ اپنی محبت، اپنی خوشی کی خاطر انہوں نے خان کی تصویریں لگائیں، اور میں نے بھی ان ہاروں کو، وہ کہہ رہا ہے کہ سنبھال کر رکھا۔ اس سے ایک انوکھی بات اور کیا تھی، کچھ لیڈیز وہ کہہ رہا تھا آئی تھی میری وائف کو گفٹ کیے، جب گفٹ کیے تو کسی نے گھڑی گفٹ کی، کسی نے کیا گفٹ کیا، لیکن جب میں نے گفٹ کھولے نا تو گفٹ کے اندر بھی خان کی تصویر تھی۔ تو میں نے اپنی وائف کو بھی وہ کہہ رہے بول دیا کہ اللہ پاک نے ہمیں اگر بیٹا نوازا، زندگی رہی دیا تو اس کا نام عمران خان رکھیں گے۔ تو میں ہنس رہا تھا، میں نے بولا یار یہ کیا ہو گیا؟ تو دیکھو میرے پاکستانیوں یا میرے دوستوں، مطلب کہ آپ لوگ یہ خان کی آواز کو دبانا چاہتے ہیں کہ خان کی آواز دب جائے گی، آسانی سے دب جائے گی، لیکن لوگ جتنا دیکھو نا، جو چیز آپ جتنی دبانا چاہتے ہو وہ چیز اتنی زیادہ وائرل ہوتی ہے، آپ کو اس بات کا تو علم ہے۔ اور پاکستانی وائرل کرنے میں تو تمہیں پتہ ہے اس طرح کرتے ہیں کہ پھر بندہ یاد ہی رکھتا ہے۔ تو عمران خان جو ہے نا، اس کے لیے لوگ ابھی دیکھیں لوگوں کے گھروں پہ جھنڈے، یہ کافی لوگوں کے گھروں کے اوپر جھنڈے نکال دیے، موٹر سائیکل بیگ پہ اوپر کسی نے جھنڈا لگایا، گاڑی کے اوپر تو اتار دیتے ہیں۔ ایسا ہونا نہیں چاہیے، کیونکہ مطلب کہ جیسے میں ایک پاکستانی ہوں، جیسے آپ ایک شہری ہیں اور پاکستانی ہیں، مطلب کہ پورے پاکستان میں یار ہر بندے کی اپنی ایک محبت ہے۔ کوئی میاں صاحب کا جھنڈا لگاتا ہے، نواز شریف کا، کوئی زرداری صاحب کا لگاتا ہے، کوئی بے نظیر کی پکچر لگاتا ہے، کوئی کسی کی لگاتا ہے، لیکن یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اس چیز کے اوپر مطلب اعتماد اٹھ جاتا ہے انسان کا۔ یار دیکھو ہر بندہ، میں اپنی فیلنگ سے کہہ سکتا ہوں کہ میں عمران خان کو ماضی میں بھی سپورٹ کیا اور آج بھی سپورٹ کروں گا، چاہے جو کچھ بھی ہو، میں اپنا ووٹ جو ہے اس کو دوں گا، اور باقی میری حیثیت کے مطابق جتنی جد و جہد ہوگی وہ بھی میں کروں گا۔ لیکن دیکھیں پاکستانی جو ہے نا، وہ بس وہی بات ہوگی کہ پروگرام تو بڑھ گیا، لیکن یار وہ شیر افضل مروت جو ہے نا، اس نے بھی، آپ کو پتہ ہے اس کا جو ایک بات ہے پروگرام تو بڑھ گیا، وہ کافی ٹرینڈ چلا۔ تو یہ عمران خان کی آواز کو دبانا چاہتے ہیں کہ یہ وہ دب جائے گی، لیکن شاید وہ نہ دبے۔ کیوں نہ دبے؟ کیونکہ لوگوں کی محبت اس کے ساتھ ہے، اور محبت جب دل میں ہو نا کسی کے لیے، تو یہ پہاڑ، یہ سمندر، یہ کوئی چیزیں نہیں ہوتی، ان کو پار کرنا اس بندے کے لیے اتنی آسانی ہوتی ہے کہ وہ دل سے پار کرتا ہے۔ باقی دیکھتے ہیں حالات، دیکھیں آپ کیا چل رہے ہیں پاکستان میں۔
مطلب یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ برے چل رہے ہیں اچھے چل رہے ہیں، لیکن یہ مطلب کہ جو اس کو اپنا مطلب کہ قانون کی وائلیشن بھی ہو رہی ہے، لوگوں کو خلاف ناجائز کیا جا رہا ہے، لوگوں کو ناجائز مطلب کہ جو بھی آپ ابھی دیکھ رہے ہیں، میں ابھی کیونکہ کمزور سا بندہ ہوں، اگر میں صحتی بات کروں گا تو ہو سکتا ہے میرے لیے بھی کوئی ایشو بن جائے، لیکن میں مطلب کہ نالج کے حساب سے آپ کو بات کر رہا ہوں۔ باقی پاکستانیوں کو بھی اس بات کا علم ہے کہ ہو کیا رہا ہے ابھی ہمارے ملک میں اور ہمارے سسٹم میں کیا ہو رہا ہے، لیکن کیا کریں یار، مجبوری جو ہوتی ہے انسان کو سب کچھ کرواتی ہے۔ کوئی لوگ بچوں کی وجہ سے مجبور ہوتے ہیں، کچھ فیملی کی وجہ سے مجبور ہوتے ہیں، کچھ کی اور مجبوری ہوتی ہے، کسی کی کیا مجبوری ہوتی ہے، لیکن دیکھیں نا اولاد سب کو پیاری ہوتی ہے، اولاد کی جو مجبوری ہے نا وہ کوئی کم ایک ہی بندہ ہوگا جو سہ پائے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو باقی کل بھی ہم خان کے ساتھ تھے اور آج بھی ہم خان کے ساتھ ہیں، کیونکہ خان تو ہمارا مرشد ہے یار، خان کے لیے اپنی جان بھی حاضر ہے۔ یہ دنیا تو ہے یار، چاند دن کے ہر بندے نے مرنا ہے، اللہ کو جان دینی ہے، لیکن خان اچھا بندہ ہے، اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ اچھا ہے، لیکن اس کے دیکھیں اس کی حکومت میں ہم مہنگائی مارچ بھی کرتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، لیکن 150 149 پہ لیٹر چل رہا تھا پیٹرول کا، آج دیکھیں آج کدھر چل رہا ہے۔ آج سب پاکستانیوں کو پتہ ہے کہ کدھر 300 سے ابو چل رہا ہے، 300 پتہ نہیں، میں تو ڈلواتا ہی کم ہوں پیٹرول بائک میں، کیونکہ اس طرح دل بھر جاتا ہے یار ان چیزوں سے، ڈلوانا تو پڑتا ہے، مجبوری ہماری بھی، لیکن خان کے ٹائم میں مہنگائی کم تھی، خان نے اچھے اچھے کام کیے۔ یہ تو ابھی لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ خان یہودی ایجنٹ ہے، وہ ہے فلان بستان، سب چیزیں چل رہی ہیں پاکستانی، لیکن جگرے والے لوگ جو ہیں اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ چھوڑنے والے لوٹے تھے وہ تو چھوڑ کے چلے گئے، لیکن جگرے والے لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہیں، اور جگرے والے لوگ ہی اس کو مطلب کہ پسند ہیں، کیونکہ خود بھی ابھی وہ جیل میں پڑا ہے تو وہ کسی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں ڈال رہا، اگر کسی کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال رہا ہوتا تو وہ کب کا چلا گیا ہوتا، اور باہر چلا گیا تو عیاشی کرتا، لیکن وہ اس طرح کا بندہ نہیں ہے۔ دیکھیں اس کے پاس اللہ نے اس کو پیسہ بہت دیا تھا، عزت بھی اتنی دی تھی کہ وہ سب کچھ کر سکتا تھا، لیکن یار اس نے، ہم تو غریب پاکستانی ہیں یار، یہ نہیں کہہ سکتے دل کے امیر ہیں، لیکن حالات ہمارے کیا چل رہے ہیں سب کو پتہ ہے۔ اللہ پاک ہمارے اوپر رحم کرے، اور فلسطین کی بات بھی کریں گے یار کہ اللہ پاک ان کے اوپر بھی رحم و کرم کرے، کیونکہ آسانیاں ان کے لیے بھی پیدا ہوں، کیونکہ وہ بھی ہمارے مسلمان بھائی ہیں، اور مسلمان بھائی کے لیے مطلب سچ بولو تو جتنے وہ جل رہے ہیں، میں اپنی ایک فیلنگ بتا رہا ہوں کہ مجھے بے حد درد ہوتا ہے اپنے دل میں، اور کیا کر سکتے ہیں ہم، کچھ کر بھی تو نہیں سکتے، لیکن بس اللہ پاک رحم کرے، اللہ پاک کرم کرے۔ خان کے لیے دعا کریں کہ خان کو اللہ جلد جیل سے باہر نکالے، تو ہو سکتا ہے خان ان کی آواز بنے، اور پہلے بھی وہ بنا تھا اور آج بھی شاید بنے گا وہ خان اس کی آواز۔ لیکن مجھے حیرت ہوتی ہے 51 مسلم ممالک پہ کہ جو لوگ ایک کانفرنس تک مطلب کانفرنس کرتے ہیں، یہ جنگ بندی، یہ چیزیں، یہ دیکھیں یہ تو کافی ٹائم کا حصہ ہے کہ جنگ بندی ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، لیکن اصل بات جو ہے نا اس کے اوپر کوئی نہیں آ رہا کہ فلسطینیوں کو اپنا حق دینا چاہیے، اور یہ اسلامی ممالک کر سکتے ہیں اگر ان کے اندر دل سے وہ کریں نا، اگر وہ کیا بولتے ہیں غدار نہ ہونا تو کر سکتے ہیں، اور شاید یہ کرنے والا دم تو مجھے نہیں لگتا کسی میں آ رہا ہو نظر ابھی، لیکن دعا کیا کریں کہ پاکستان کے حالات پہ اللہ تعالیٰ اس میں بھی آسانیاں پیدا کرے۔ باقی ویڈیو بنانے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ مجھے سبسکرائب چاہیے یا کیا بولتے ہیں لائک یا اس طرح کچھ نہیں چاہیے مجھے، صرف میں ایک تلخہ خیز حقیقت جو ہے نا وہ بیان کی ہے کہ خان کی آج کل شادیوں میں بھی یہ چل رہا ہے کہ خان کی تصویریں لوگ لگا رہے ہیں، تو خوشی تو ہوتی ہے ہمیں بھی۔ خان تو پہلے تو ہم بولیں گے پاکستان زندہ باد، اور اس کے بعد بولیں گے عمران خان زندہ باد، کیونکہ وہ تو ہمارے دل کی دھڑکن ہے خان صاحب، اس کے لیے دعا بھی کرتے ہیں اللہ پاک کو اس کو سلامت رکھے۔ ہو سکتا ہے انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، ایک یہ نہیں ہے کہ صرف خان سے غلطی ہوئی ہوگی، خان کوئی فرشتہ تھوڑی ہے، خان سے بھی خطا ہو سکتی ہے، اور اللہ پاک معاف کرنے والا ہے سب کو۔ اور دیکھیں جو خان صاحب کے اوپر کیسز چل رہے ہیں، مجھے نہیں لگتا ہے کہ ان کیسز میں کچھ ہے، ان کے غبارے سے ہوا نکل گئی ہے، یہ جو کیسز چل رہے ہیں نا، ابھی ان کو بھی چاہیے جنہوں نے پکڑ کے رکھا ہے کہ تھوڑا احساس کر لیں اس کا نہیں کرتے تھے، پاکستانی عوام کا کر لیں، 24 کروڑ عوام کا کر لیں، کیونکہ وہ بھی تو ایک دل میں محبت لیے پھرتے ہیں نا۔ ابھی دیکھیں ان لوگوں کے لیے کتنی محبت تھی، لوگوں کے دلوں میں بہت زیادہ محبت تھی،
لیکن یار ابھی وہ محبت شاید ہو سکتا ہے دل تک ہی رہ گئی، لوگوں کے اندر وہ جذبہ بھی نہیں رہا جتنا وہ ان کو محبت دیتے تھے پہلے۔ ابھی محبت ہوگی، یہ نہیں کہہ سکتا ہوں محبت ہوگی، لیکن دل تک محبت ہوگی۔ ہمیں آج بھی ہماری آرمی ہے، ہم اس سے پیار کرتے ہیں، دل سے محبت کرتے ہیں اپنی آرمی سے۔ یہ نہیں کہ ہماری آرمی نہیں ہے، آرمی ہماری ہے، پاکستان بھی ہمارا ہے، یہ چاروں پانچوں صوبے بھی ہمارے ہیں، ان کے عوام بھی اپنے بھائی چارہ ہے۔ لیکن دل سے دعا کیا کر رہے ہیں کہ اللہ پاک ان کے دل میں بھی محبت پیدا کرے کہ یہ لوگ بھی پاکستان کے مطلب کہ جو مفاد میں ہیں وہی کریں۔ اور اگر میں نہیں کہہ سکتا ہوں کبھی پاکستان کے مفاد میں ہے جو چل رہا ہے یا نہیں چل رہا ہے، اس کے لیے ہمیں کیا جانچ پڑتال نہ ہے، نہ پتہ ہے، نہ کچھ ہے، لیکن دعا کیا کریں کہ اللہ پاک ہمارے پاکستان کے لیے بھی جتنی ہوں بھی آسانیاں پیدا کرے۔ ہمارے غریب لوگ دیکھیں آج کل مطلب مزدوری بھی، یار ایک مزدور کو مزدوری بھی نہیں مل رہی، ایسے حالات چل رہے ہیں۔ یہ نہیں کہہ سکتا ہوں، ابھی میں اپنے ایک مڈل کلاس بندہ ہوں، مطلب کہ میں اپنی روزی روٹی جس طرح بھی ہو میں گھر کا چولہا چلا رہا ہوں اپنا، لیکن ہو سکتا ہے ہمارے سے بھی غریب لوگ ایسے ہوتے ہیں یار جو مزدوری بھی نہیں کر سکتے، تو ان کے لیے بھی کوشش کیا کریں یار کہ دعا کیا کریں، اللہ پاک ان کو بھی، دینے والا تو میرا رب ہے، واللہ خیر الرازقین، وہ سب سے بہترین رزق دینے والا ہے، لیکن اگر انسان اپنا ہاتھ بٹائے تو اللہ پاک سب کچھ کر دیتا ہے۔ تو باقی اللہ پاک آپ لوگوں کو خوش رکھے، جہاں بھی رہیں خوش رہیں، جہاں مسلمانوں کے لیے بھی دعا کیا کریں، اور خصوصاً فلسطین کے لیے، کشمیر کے لیے، افغانستان بھی ہمارا اپنا پڑوسی ملک ہے، لیکن ہو سکتا ہے بعض لوگوں کو ان سے نفرت ہو یہ وہ، لیکن یار مسلمان جو ہے نا وہ بھائی بھائی ہیں، اور جیسے بھی ہیں ان کا اپنا کلچر ہے، جیا بھی کر رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں ان کا اپنا کام ہے، لیکن پاکستان خود مختار ملک ہے، وہ اپنے اس کی ایک حیثیت ہے اور محبت ہے ہمارے پاکستانیوں کو۔ باہر کے ممالک کے لوگ ہیں جو پاکستان سے محبت کرتے ہیں، یہ نہیں کہ صرف پاکستانی کرتے ہیں، باہر کی ایسی دنیا ہے جو پاکستان سے محبت کرتی ہے، کافی لوگ ہیں۔ اور دیکھیں جب خان کی حکومت تھی نا تو ہمارے ملک کی عزت بھی ایسی تھی نا، ایسی عزت کہ یہ سعودیہ کے جو بڑے بڑے شیخ ہیں نا، یہ خان کے اوپر سلام اس طرح نہیں کرتے تھے کہ جپیاں لگاتے تھے، چومتے تھے ماتھا، ان کو پتہ تھا یہ ایک عظیم بندہ ہے، اور عظیم بندے نے کر کے بھی دکھایا کہ اس نے سعودی عرب سے کتنے قیدی چھڑوائے ہیں، پتہ ہے، سب کو بھی پتہ ہوگا، ویڈیو بھی بنی ہوئی ہے اس کے اوپر، اور خان کی ویڈیو بھی خصوصی بنی ہوئی ہے۔ لیکن بس خان کی محبت جو ہے نا وہ ایک بڑی محبت ہے۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو سلامت رکھے، خوش رہیں، بس حالات جو چل رہے ہیں اللہ پاک خیر کرے، الیکشن اللہ کرے وقت پہ ہو جائیں، اور پی ٹی آئی کو بھی حصہ لینے کی اجازت ہو، باقی چلتا رہتا ہے، اتار چڑھو زندگی کا حصہ ہے، اور اس کے اوپر بندے کو وہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ باقی اللہ پاک آپ لوگوں کو سلامت رکھے۔ پاکستان زندہ باد، عمران خان پائندہ باد۔